بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حق خطیب فراڈیے نے اور اس کے چیلے نے جو کہ اس کا میڈیا مینیجر بھی ہے اور ترجمان بھی ہے سہیل کلیا، انہوں نے اب ایک حد کراس کی ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ میری فیملی کی تصاویر ان کے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کی جا رہی ہیں مختلف نازیبا باتوں کے ساتھ۔ تو مجھ پر ایک اخلاقی بوجھ تھا کہ میں حق خطیب صاحب کی نجی اور ذاتی زندگی کے حوالے سے بات نہ کروں، اس لیے کہ ان کے عوامی فراڈز کی فہرستی بہت طویل ہے، وہی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ لیکن حق خطیب صاحب اور آپ کے چیلے جو ترجمان بھی بنے پھرتے ہیں آپ کے، انہوں نے اب یہ اخلاقی بوجھ مجھ سے ہٹا دیا ہے۔ تو اب 23 مارچ کو حق خطیب کے اڈے کے باہر میں انشاءاللہ العزیز جہاں اس کے فراڈ بے نقاب کروں گا، جہاں اس کی دھوکے بازیاں اور شعبدے بازیاں بے نقاب کروں گا، یہ بھی بتاؤں گا پاکستان بھر کے میڈیا کو کہ اصل میں دین کے نام پر، دین کے خول میں یہ کتنا بڑا بھیڑیا ہے جو چھپا بیٹھا ہے، یہ کس طرح سے خواتین کا اور لڑکیوں کا استحصال کرتا ہے اپنی پیری کے نام پر اور دین کے نام پر، اور کتنی لمبی فہرست ہے ان خواتین کی۔ آپ کے چیلے بھی خطیب صاحب جانتے ہوں گے، اور جو بھی آپ کے اڈوں پہ ہرکارے وہ بھی جانتے ہوں گے کہ کرن صاحبہ جن سے آپ نے برائے نام نکاح کر لیا ہے، وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ رہتی رہی ہیں، وہ اور آپ کی ایک خادمہ سرگودھا سے کس حکیم سے کون سی دوائیں آپ کے لیے لاتی رہی ہیں، آپ ریٹالن نامی نشہ آور دوا استعمال کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر یا نہیں، عدالت میں لے جائیے مجھے، آپ کے میڈیکل ٹیسٹ کروائیں گے، اور اگر یہ بات غلط ثابت ہوگی تو میں انشاءاللہ العزیز صحافت چھوڑ دوں گا۔ اور ایک لمبی فہرست ہے جو نام میں نے لیا، اس کے علاوہ بھی جو ان کی خادماؤں کی جانب سے وہ گواہان بھی ہم پیش کریں گے، اور جو باقی اس کی تفصیلات ہیں ظاہر ہے جو سوشل میڈیا پر اس لیے نشر نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس قابل نہیں ہے، آپ اتنے گندے اور غلیظ ہیں کہ وہ ثبوت بھی ہم یہاں پیش نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان کی عدالتوں میں اب انشاءاللہ ہم آپ کو گھسیٹیں گے بھی اور ثابت بھی کریں گے کہ آپ کے اندر کتنی گندگی اور غلاظت بھری ہوئی ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے خواتین کی کہ بشرا کون تھی، آپ جواب دیجئے گا اس کا قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر ذرا۔ رابعہ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا، نگینہ صاحبہ کون تھی، فرزانہ جنہیں فری کہا جاتا تھا، خدیجہ، افشی اور نازیہ، یہ تو مختصر فہرست ہے۔ ان کے چیلے بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اور خطیب صاحب آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے عدالت لے کر جائیے گا، نہیں لے کر جائیں گے تو میں انشاءاللہ خود عدالت جاؤں گا، کیونکہ اب آپ نے میرے خاندان پر، میری فیملی پر سوال اٹھایا، گندگی انڈیلنے کی کوشش کی ہے، آپ نے فیملی پر اب حملہ آور ہو کر وہ جو حد فاصل تھی اسے ختم کر دیا، لہٰذا اب آپ کے غلیظ چہرے کا ایک ایک پہلو ہم دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ 23 مارچ کو میں دعوت دیتا ہوں پاکستان بھر کے میڈیا کو، مین سٹریم میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو، کہ آئیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ حق خطیب کو اس کے اڈے کے سامنے بے نقاب ہوتا ہوا دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ قانونی طور پر میں نے سہیل کلیا کے خلاف بھی، حق خطیب کے خلاف بھی اور باقی چیلوں کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کر دیا، جو کہ میرا قانونی اور آئینی حق ہے۔ مجھے آپ جو مرضی کہیے، مجھ پر آپ نے ہر طرح کے الزامات لگائے، اگر آپ فیملی کو شامل کریں گے تو میں پھر انشاءاللہ العزیز اپنے قانونی دفاع کا بھی حق رکھتا ہوں، اور میں آپ کو گھسیٹوں گا پھر قانون کے کٹہرے میں، اور انشاءاللہ آپ کو آپ کے قانونی انجام تک پہنچا کر اب دم لوں گا۔ تو جناب 23 مارچ کو حق خطیب صاحب کے ایپیسوڈ میں اب ایک اور اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ دراصل کتنے غلیظ انسان ہیں، کس طرح سے یہ لڑکیوں اور بچیوں کا دین کے نام پر اور پیری کے نام پر استحصال کرتے رہے، کیا کیا کرتے رہے، کس کس کو انہوں نے اپنے ساتھ کتنے عرصے تک رکھا، کس کس کے ساتھ کیا تعلق تھا، ثبوتوں کے ساتھ انشاءاللہ میں قوم کے سامنے رکھوں گا۔